محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وجہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرائط نماز کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور شرائط نماز میں نماز کی تیسری اور چوتھی شرط کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج نماز کی پانچویں شرط یعنی نیت کے تعلق سے، نماز کی پانچویں شرط نیت یعنی نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ بخاری و مسلم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں، تا وقتے کے ارادہ نہ ہو۔ یعنی نیت جو ہے وہ دل کے پختہ پکے ارادے کا نام ہے۔ صرف جاننا نیت نہیں، تا وقتے کے ارادہ نہ ہو۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ نماز کی نیت کے لیے عربی زبان میں نیت کرنے کی تخصیص نہیں، کسی بھی زبان میں نیت کر سکتا ہے، البتہ عربی زبان میں نیت کرنا افضل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احوط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں بلکہ دل کے ارادے کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً ظہر کی نماز کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا تو بھی ظہر کی ہی نماز ادا ہوگی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تامل بتا دے کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں، اور اگر ایسا کوئی جواب دے کہ سوچ کر بتاؤں گا تو نماز نہ ہوئی۔ یعنی نیت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو بلا کسی تعامل کے، بلا کسی چوں چرا کے فوراً کہہ دے کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں، اور کہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں سوچ کر بتاؤں یا سوچ کر بتاؤں گا تو نماز نہ ہوئی۔ اس لیے کہ نیت شرائط میں سے ہے، اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون سی نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ نیت ہی کو بھول جا رہے ہیں، مطلب کون سی نماز پڑھ رہے آپ کو وہی خبر نہیں ہے، تو بلا شبہ جو شرائط تھی نیت نماز کی وہ مفقود ہوئی، اور جب شرائط مفقود ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ کہے۔ یعنی نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ عصر کی نفل پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نفل پڑھ رہا ہوں یا مغرب کی نفل پڑھ رہا ہوں یا عشاء کی نفل پڑھ رہا ہوں، تو یہ بولنا ضروری نہیں، بلکہ نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ کہے۔ فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے، مطلق نماز کی نیت کافی نہیں۔ فرض پڑھ رہا ہے تو صرف اتنا کہ بھائی میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہ کہے کہ ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں یا عشاء کی پڑھ رہا ہوں یا فجر کی پڑھ رہا ہوں، تو یہ نہیں، بلکہ فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے، مطلق نماز کی نیت کافی نہیں۔
فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کرے، یعنی مثلا آج کی ظہر یا فلاں وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی نیت ضروری ہے۔ فرض نماز میں صرف اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، یعنی فرض نمازوں میں صرف اتنی نیت کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو متعین کرنا ہوگا۔ مثلا آج کی ظہر یا آج کی عشاء کی نماز جو ہے آج کی عشاء کی فرض پڑھتا ہوں، یعنی جو فرض ہے اس کو یہ متعین کرنا ہے، اور نماز جو ہے اس کو متعین کرنا ہے کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ واجب نماز میں واجب کی نیت کرے اور اسے متعین بھی کرے، مثلا نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، وطر، نذر، نماز بعد طواف وغیرہ، یعنی جو واجب نمازیں ہیں ان کی جب نیت کرے تو اسے متعین بھی کرے، واجب کی نیت متعین بھی کرے، اور کون سی نماز پڑھ رہا ہے واجب میں، عید الاضحیٰ پڑھ رہا ہے یا عید الفطر پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا بھی نام لیں، اس کو بھی متعین کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سنت، نفل اور تراویح میں اصح یہ ہے، مطلب صحیح یہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی یا سنت وقت کی یا قیام اللیل کی نیت کرے۔ تراویح کے علاوہ باقی سنتوں میں بھی سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کرے، یعنی سنت، نفل اور تراویح میں اصح یہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی یا سنت وقت کی، جو اس وقت کی سنت ہے، یعنی تراویح جب ہم پڑھتے ہیں تو سنت نماز ہے، تو اس وقت کی نماز کون سی سنت ہوئی؟ تراویح ہوئی، تو یا تو تراویح کا نام لے یا پھر سنت وقت یا پھر قیام اللیل کی نیت کرے۔ اور تراویح کے علاوہ باقی سنتوں میں بھی سنت پڑھتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اس کی نیت کرے۔ نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے اگر تعداد رکعت میں غلطی واقع ہوئی، مثلا 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی اور ظہر کی 4 پڑھی اور مغرب کی 3 پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ بھائی نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، یعنی کہ بھائی ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر جو ہے تعداد رکعت میں غلطی ہو گئی اور ظہر میں کہہ دیا کہ میں ظہر کی 3 رکعت پڑھ رہا ہوں یا مغرب کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، مگر وہ مغرب کی 3 ہی پڑھا اور ظہر کی 4 پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ کہ یہ نیت کرنا کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے شرط نہیں، یہ نیت کرنا کہ منہ میرا قبلہ کی طرف شرط نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ قبلہ سے انحراف و اعراض کی نیت نہ ہو۔ مطلب یہ کہ نیت کرنا کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے یہ شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ قبلہ سے انحراف یعنی قبلہ سے پھر جانا، اس کی نیت ہو کہ میں قبلہ سے پھر جا رہا ہوں، یہ جو ہے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے مطلب بچے، اس کی نیت نہ ہو۔ مقتدی نے بنیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری نماز تو جائز ہے۔ مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ کچھ مسائل تھے نیت کے حوالے سے، انشاءاللہ مسائل